السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کل پہلا باب شروع کیا اور نیل بہتا رہا۔ آج اس کا دوسرا حصہ ہے۔ اپنی تلوار نکالو، دکھ مت کرو، میں نے تمہیں لڑنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ تمہارے ساتھ مجھے کوئی دلچسپی نہیں نوشی، عباس نے کہا۔ میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر اپنی راہ لگ سکتا ہوں۔ میں اپنے ایک فرض کو نظر انداز کر رہا ہوں، لیکن ایک مسلمان ہو کر ایک نوجوان لڑکی کو اس بیابان میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کوئی قزاق ہی آ نکلے، وہ تمہیں میری طرح نیک نیتی اور احترام سے اپنے ساتھ نہیں لے جائے گا۔ نوشی اتنی بفری ہوئی تھی کہ عباس کا اثر قبول کر ہی نہیں رہی تھی اور اسے تلوار لہرا لہرا کر للکارتی تھی۔ عباس نے آخر تلوار نکالی اور اس کے گھوڑے کے قدموں میں پھینک دی، پھر کمر بند سے خنجر نکالا اور وہ بھی پھینک دیا۔ پھر کچھ ایسی باتیں کی کہ نوشی کا غصہ ٹھنڈا ہونے لگا۔ میرے 2 سوالوں کا جواب دو، نوشی نے پوچھا، کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو، اور دوسرا سوال یہ کہ تمہیں کیا انعام ملا ہے۔ میں ایک جاسوس ہوں، عباس نے کہا، اور اب اس نے جواب دیا کہ میں جاسوسی کرنے کے لیے بہت دور چلا گیا تھا، اب میں اپنی سینا میں واپس جا رہا ہوں۔ انعام یہ وصول کیا ہے کہ تم سے اور تمہارے منگیتر سے مجھے بڑی قیمتی معلومات ملی ہے۔ یہ تو میں پہلے سے ہی جانتا تھا کہ تمہاری فوج کیوں پیچھے ہٹتی جا رہی ہے۔ اب تم نے اس کی تصدیق کر دی ہے جو مجھے معلوم ہوا تھا، اور تم سے اور تمہارے منگیتر سے 2-3 نئی باتیں معلوم ہو گئی ہے۔ اسے میں اپنے لیے اور اپنے لشکر کے لیے بہت بڑا انعام سمجھتا ہوں۔ ایک مسلمان کے لیے یہ بھی بہت بڑا انعام ہے کہ اس ہامون جادوگر کو قتل کر دیا ہے۔ اسلام اس توہم پرستی اور پیشے گوئیوں کو نہیں مانتا۔ آنے والے وقت کے راز صرف اللہ جانتا ہے، اور وہی ہے جو بگڑے کام سنوارتا ہے۔ ہامون نے سیدھے سادے اور پسماندہ لوگوں کو محض فریب کاری سے اپنا گرویدہ بنا رکھا تھا۔ تمہارے ساتھ مجھے اس کے سوا کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ ایک شیطان تمہیں دھوکہ دے کر بے آبرو کرنا چاہتا تھا، اور مسلمان کی حیثیت سے یہ میرا فرض تھا کہ تمہیں اس سے بچاؤں۔ تم مجھے میرے باپ تک پہنچانے چلے ہو، نوشی نے کہا۔ کیا تم میرے باپ کو یہ بتانا چاہو گے کہ تم اصل میں کون ہو اور کیا ہو؟ میرا خیال ہے تم ایسا نہیں کرو گے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہاری اصلیت اپنے باپ سے چھپائے رکھوں گی۔ کیا یہ انعام نہیں ہوگا؟ میرا باپ تمہیں گرفتار کر لے گا، قتل بھی کروا سکتا ہے۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میں تمہارے باپ تک پہنچوں گا ہی نہیں نوشی، عباس نے کہا۔ مجھے کوئی لالچ اور کوئی ترغیب نہ دو، نہ مجھے ڈرانے کی کوشش کرو۔ تمہیں بلبیش شہر کے باہر چھوڑ کر گھوڑے کو ایڑ لگا دوں گا، اور جب تک تم اپنے باپ تک پہنچو گی میں بڑی دور نکل گیا ہوں گا۔ میں تمہیں پھر کہتا ہوں، ہوش میں آؤ۔ تمہارے وہم نے ہمارے درمیان ایسی صورت پیدا کر دی ہے جیسے تم مجھ سے آزاد ہونا چاہتی ہو، اور میں تمہیں ورغلا کر اغوا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اس وہم سے نجات نہیں پا سکو گی تو جاؤ، یہ میرا راستہ ہے اور وہ تمہارا راستہ ہے۔ روم کے شاہی خاندان کی اس لڑکی پر اب ایسی خاموشی طاری ہو گئی جیسے وہ کچھ سوچ رہی ہو یا وہم سے نجات حاصل کرنے کی کوشش میں ہو۔ گھوڑے سے اترو، عباس نے کہا۔ میری تلوار اور خنجر اٹھاؤ اور اپنے پاس رکھو، اور میرے ساتھ چل پڑو۔ نوشی عباس کے چہرے پر نظریں جمائے کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر گھوڑے سے اتری، عباس کی تلوار اور اس کا خنجر اٹھایا، اور یہ دونوں ہتھیار کسی کو پیش کرنے کے انداز سے ہاتھوں پر رکھتے عباس کے پاس گئی اور دونوں ہتھیار اس کی طرف کر دیے۔ عباس نے اسے کہا کہ وہ تلوار اور خنجر اپنے پاس رکھے، لیکن نوشی نے کچھ کہنے کی بجائے سر ہلایا کہ وہ اپنے پاس نہیں رکھے گی۔ عباس نے ہتھیار لے لیے اور نوشی اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ پھر اس نے عباس کو سر سے اشارہ کیا کہ چلو۔ دونوں گھوڑے پہلو بہ پہلو بلبیس کی طرف چل پڑے۔ تمہارے شاہی خاندان میں شارینہ نام کی ایک لڑکی ہوا کرتی تھی، عباس نے پوچھا۔ تم اسے جانتی ہوگی؟ جانتی ہوں، نوشی نے کہا۔ وہ ہرقل کی بیٹی تھی۔ وہ تو کچھ عرصہ ہوا ایسے غائب ہوئی کہ اس کا کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ تم اسے کس طرح جانتے ہو؟ اس طرح کہ وہ ہمارے پاس ہے، عباس نے جواب دیا۔ ہم میں سے کسی نے اسے اغوا نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی مرضی سے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میرے ایک دوست کے ساتھ آ گئی تھی، اور اب اس کی بیوی ہے۔ میرا یہ دوست میری طرح جاسوس ہے۔
وہ جاسوسی کے لیے گیا تھا۔ شارینہ سے ملاقات ہوئی اور دلی محبت نے دونوں کو ایک کر دیا۔ میں اس وقت لڑکپن کی عمر میں تھی، نوشی نے کہا۔ اس کے ساتھ تو میری گہری دوستی تھی، بڑی اچھی لڑکی تھی۔ کیا وہ تمہارے ہاں خوش رہتی ہے؟ میں تمہیں بتاؤں گا تو تم مانو گی نہیں، عباس نے جواب دیا۔ خود جا کر دیکھ لو، تمہیں یقین آئے گا کہ وہ کتنی خوش ہے۔ وہ واقعی بہت اچھی خاتون ہے۔ میں اتنا ہی کہوں گا کہ وہ تو بھول ہی گئی ہے کہ روم کے بادشاہ کی بیٹی ہے۔ ہمارے یہاں فضا ہی کچھ ایسی ہے اور ماحول ایسا جس میں کوئی دھوکہ اور فریب نہیں، محبت اور خلوص ہے۔ کچھ دور تک شارینہ کی باتیں ہوتی رہی اور نوشی بڑی دلچسپی سے پوچھتی رہی کہ مسلمانوں کے ہاں عورت کے لیے معاشرتی اور دیگر حالات کیسے ہیں۔ عباس اسے بتاتا گیا۔ میرے دوستوں، میں نے یہ سیریز شروع کی ہے، روز شام کو یہ آتا رہے گا۔ ٹیپو سلطان کا ہر 10 دن میں ڈالوں گا، انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ لوگ سنتے رہیے، لائک سبسکرائب کرتے رہیے، کمنٹ کرتے رہیے۔ رات کے 9 بجے شائع ہوگا۔